صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع جو سلیکٹڈ ہے دیٹ از لیڈرشپ ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ۔ تو قرآن کے اندر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 کے اندر میجر آرٹیکلز آف لیڈرشپ دیے گئے ہیں، میکروز جسے ہم کہتے ہیں۔ اسپیسیفیکیشنز کے اندر جو 2 اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں اس میں کافی ڈیٹیل ہے، کافی تفصیل ہے، لیکن جو اصل کلیات ہیں وہ 2 بڑی کلی ہیں، جو 2 میکروز آف لیڈرشپ، وہ اسی کے گرد ریوالو کرتی ہے اور اسی کے گرد ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ مگر اس پر جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سننا بہت ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ، سب انسان جو ہے وہ ایک چرواہے کی مانند ہے، ایک بادشاہ کی طرح ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ان سے ان کی رعیت کا سوال کیا جائے گا جو ان کی رعایت، جس چیز کو وہ لک آفٹر کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ خاص نہیں کی جا سکتی، لیڈرشپ کو کسی پروونشل لیڈرشپ کے ساتھ نہیں خاص کی جا سکتی، انٹرنیشنل لیڈرشپ کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہر فیسٹ آف لائف میں، ہر ڈومین میں، جہاں جہاں انسان رہتا ہے، ہر انسان ایک امام ہے، ایک قائد ہے، ایک لیڈر ہے، اور اس کی لیڈرشپ کے انڈر کسی کے 2 لوگ ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے 1000 ہیں، کسی کے 500 ہیں، کسی کے لاکھ ہیں، کسی کا صوبہ ہے، کسی کے پورے اسٹیٹس ہیں اندر، جو اس کی قیادت کے اندر لوگ اس کے ساتھ، جو اللہ نے اس کو دیا ہے یا اس نے آپٹ کیا اس کے لیے، تو اس سے اس کا سوال کیا جائے۔ تو مجھے اس پہ بڑی حیرت ہوتی تھی کہ کس چیز کا سوال کیا جائے گا ان سے۔ اس چیز کا سوال کیا جائے گا کہ تو نے ان کو کس طرح سنبھال کے رکھا، پہلے ان کو بنایا کیسے، پہلے ان کو جمع کیسے کیا۔ پوائنٹ نمبر 1 کہ ہر انسان ایک رائی ہے، اور اس سے اس کی بھیڑ بکریاں، چرواہے یا رعیت اور جو بھی اس کی چیزیں ہیں، اس بادشاہ سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی رعیت کو کیسے سنبھالا ہے۔ تو اس پرسپیکٹیو کے اندر سارے سوال، تو پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ اس کو جو ہے اس نے اس رعیہ کو جمع کیسے کیا، اس کا سوال کیا جائے گا، کیا بھی ہے نہیں کیا، پھر اس نے ان کے اندر کیا کیا صفائی ستھرائی کی ہے، جو میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب، تزکیہ کتنا کیا، پھر ان کے اندر ویژن کتنا اتارا ہے، پھر ان کی ویژن کے ساتھ ساتھ کلینزنگ اور سٹینڈرڈائزیشن کتنی کی ہے علمی لحاظ سے، پھر اس میں ان کو ایکسل کیسے کرایا، پھر اس میں انہوں نے رول فارمیشنز کیسے کی ہیں، اس نے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب پر اہل کو اس کی جگہ الاٹ کی ہے نہیں کی، اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی ہے نہیں کی، اس نے ان میں سے فردر سب لیڈرشپس اور مائکرو اور مائکرو لیڈرشپس اسٹیبلش کرائی ہیں نہیں کرائی آگے سے، اس نے HODs کیسے بنایا ان کے اندر، اس کے اندر اس نے جو ہے وہ انٹیگریشن کیسے کرائی ہے ان کی آپس میں، ان کو ایک سٹیشن تک پہنچایا نہیں پہنچایا اس نے، پھر کچھ کو پہنچایا یا بعض کو ضائع کیا اس نے، ہیومن ریسورس کتنا اس نے ان میں ضائع کیا اور یوٹیلائز کیا، اور ان کے ساتھ فزیولوجیکل ریسورس کتنا اس نے استعمال کیا، پھر ان کو پہنچانے کے بعد ان کا پھر تزکیہ کیا نہیں کیا۔ یہ سارے سوال کیے جائیں گے کہ اس نے اپنا ایمپائر بڑھایا نہیں بڑھایا، سلطنت بڑھائی ہے نہیں بڑھائی، رشتہ داریاں بڑھائی ہیں، رشتہ داریوں پر بھی لیڈرشپ ہے، رشتے مینٹین کرنا بھی لیڈرشپ کی ڈومین میں، خاندان بنانا بھی لیڈرشپ کی ڈومین میں، باپ بننا بھی لیڈرشپ کی ڈومین میں، سوشل سرکل رکھنا بھی لیڈرشپ کی ڈومین کے اندر ہے۔ اسی لحاظ سے جو ہے وہ ماں کی سائڈ کی جو شریکہ اور رشتہ داری ہیں وہ بھی یہ بھی قیادت میں آئیں گی، اور باپ کی سائڈ کی قیادت میں آئیں گی، اور اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے پروفیشنل سرکل کے اندر اپنے کولیگز کے ساتھ بھی اس کی ایک لیڈرشپ ہو، اپنی بزنس کے اندر اپنی انٹرپرینورشپ کے ساتھ بھی اس کی قیادت اور لیڈرشپ جڑی ہوئی، پھر اس کی ایک اسٹیٹ کے ساتھ ایسوسیشن کے ساتھ لیڈرشپ جڑی ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ، ہر انسان ایک سٹیزن اسٹیٹ کا ہینڈ ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ ہینڈ ہوتا ہے اس کا،
تو اس نے حکومت کے ساتھ کیسی اپنی لیڈرشپ کو کانسٹیٹیوٹ کیا، ڈیزالو کیا اس کے اندر، یا اسٹیٹ کے اتنا اسٹیٹ بنا کے اپنی 1-2 یونٹ کی لیڈرشپ اتنی بڑی لیڈرشپ کے سامنے کلیم کی۔ پھر اس میں یہ سارے سوال کیے جائیں گے ایک قائد سے، ایک قیادت سے اور ہر انسان سے۔ تو کیا ایک انسان اس زندگی کے سفر میں 3-4 لوگوں کے ساتھ ہی اپنی mid 30s یا mid 20s میں آ کے ہی کنفائن ہو جائے گا؟ وہی 4 لوگ ہفتے کو آئیں گے اور انہی 4 لوگوں میں اس نے کمفرٹ زونز میں رہنا ہے، یا انہی 4 لوگوں میں اس نے کنوینئنسز کرنی ہے، اس نے ٹریولنگ بھی کرنی ہے تو انہی کے ساتھ کرنی ہے، اس نے ویکینڈ بھی اسپینڈ کرنا ہے تو انہی کے ساتھ کرنا ہے؟ 4 لوگ 3 لوگ۔ انفیکٹ میں تو ایسے پوسٹرز آتے ہیں کہ جی زندگی میں دوست ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا دوست ایک ہی ہوتا ہے؟ اور اگر ایک انسان سلطنت بڑھانے پہ آئے تو then sky is the limit in this world۔ اس کی زندگی کے اندر اس ہرڈ کو جو وہ ساتھ لے کے چل رہا ہے، اس ریوڑ کو جو وہ ساتھ لے کے چل رہا ہے، اس کے اندر ان کی جنگیں کتنی بڑھائی ہیں، اس نے کتنی بیٹل فیلڈز آن کی ہیں، دوستوں اور دشمنیوں کے لحاظ سے کتنی بڑھائی ہیں، یہ سارے سوال لیڈرشپ میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی پرسپیکٹو کے اندر اگر ان کو سولو کرنا ہونا تو ہمارے لیے وہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 جو ہے اٹ از اے کارنر مائل سٹون، کہ آپ کو وہ 2 بڑے اصول چاہیے ہوں گے یہ سارے سوالات کے جواب کے لیے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا منہم ائمہ، کہ ہم جو ہیں وہ ایک قوم کو یا ایک فرد کو امام بنا دیتے ہیں، وجعلنا منہم ائمہ، انہی میں سے امام بنا دیتے ہیں، یعنی لیڈرشپ الاٹ کر دیتے ہیں۔ یہدون بامرنا، اور وہ اتنا ساؤنڈ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی ڈیوائن ڈاکٹرنز کے ساتھ اور ڈیوائن جو اس کے اصول ہیں اس کے ساتھ اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے کہ یہدون بامرنا، وہ ایسے حکم دے رہا ہوتا ہے جیسے اللہ نے چاہا ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا ہوتا ہے ویسے ہی وہ انٹیگریشن کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، یہ اتنا الائن ہوتا ہے وہ اللہ کی باتوں کے ساتھ جب وہ 2 کام کر لیں۔ تو ایک لیڈرشپ وہ ہے جو اپنی نفس کے اندر ڈوب کے اپنی خیالات کا تخیل ہوگا جس کے ساتھ وہ سامنے آئے، یہ بھی ایک قیادت ہوگی۔ مگر ایک لیڈرشپ وہ ہوگی جسے اللہ اوپر سے گائیڈ کر رہا ہوگا، جسے اللہ اس کی رہنمائی کر رہا ہوگا، جسے اللہ بتا رہا ہوگا کہ یہ پزلز کیسے سولو کرنے ہیں، روشنی کہاں تلاش کرنی ہے، ڈاؤٹ سے کیسے فائٹ کرنا ہے، وہ اللہ بتا رہا ہوتا ہے اس کو۔ تو فرق ہے اس کا۔ اللہ کہتا ہے اگر یہدونا بامرنا، میرے جس طرح حکموں کی طرح مطابق اگر ایسی قیادت کھڑی کرنی ہے جو ایسے چلے جس طرح میں کہہ رہا ہوں، تو 2 کام کرنے پڑیں گے اس کو۔ یہ 2 ہی خلاصہ ہے زندگی کا، اور یہ 2 ہی پیغام ہے قرآن و سنت کا، اور یہ 2 ہی انہینس کرنے آیا ہے اللہ کا دین۔ پہلا آرٹیکل ہے اس آیت میں لما صبر، اور دوسرا ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ وہ دوسرا میں یقین